امام احمد بن حنبل کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک دن وہ صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز پڑھ کے نا ان کو ایسی فیلنگ آئی کہ میں نا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں اور کہیں نکل جاتا ہوں. تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے, اور ایسے ہی مطلب ہی نیور ڈیڈ دیٹ, یہ ان کی عادت ہی نہیں تھی کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہو جانا. نکل پڑے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں, بس رینڈملی وہ جس طرح کبھی کبھار موٹر سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں نا, کبھی موڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے 2 hours لیٹر گلی پہنچے ہوئے. تو وہ بس ان کو مطلب کوئی پلاننگ نہیں تھی, صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھی, ذکر اذکار کیا, گھوڑے پہ بیٹھے روانہ ہو گئے. ہو سکتا ہے وہ چنگ لگی میں جو پراٹھے والا ہے نا وہ دعا کرتا ہو. ہاں مجھے ضیاء سے ملا دیا. آپ اسپوائلر الرٹ کر دیا رہا. تو خیر اینی وے, امام صاحب جو ہے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ایک گاؤں پہنچے جا کے, کافی مطلب سمجھیں کہ مڈ ڈے ہو گیا تقریباً. تو گاؤں پہنچے تو وہاں پہ جا کے دیکھا ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے. تو آپ نے وہاں پہ نا پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا چلو میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں, تب تک زور کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. تو وہ جب وہاں اندر جانے کے لیے گئے تو آگے سے جو مسجد کا خادم ہوتا ہے وہ باہر آ کے اس نے جو ہے نا رولا ڈال دی. اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں, ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے, ابھی آپ باہر ویٹ کریں گے. وہ تو امام صاحب نے اس کو بڑی ریکویسٹ کی کہ بھائی میں, اس نے پہچانا نہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے, اتنے بڑے امام ہیں. تو اس نے کہا جی نہیں جو ہے نا آپ بزرگ جی ایسے نہیں ہو سکتا, آپ ابھی باہر ویٹ کریں. تو ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی تو ایک بندہ وہاں سے گزرا. اس نے کہا کیا ہو گیا یار, کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو بابا جی کو؟ تو اس نے کہا جی دیکھیں یہ ابھی مسجد کھلی نہیں ہے, یہ پہلے سے اندر آنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے پڑھا. انہوں نے کہا بابا جی آپ ان کو چھوڑیں, آپ میرے ساتھ آئیں. تو وہ شخص جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو اپنی دکان پہ لے گیا. دکان کیا تھی, اس کا تندور تھا, اور تندور پہ اب اس نے کہا کہ جی میں چلیں میں ابھی جو ہے نا روٹی شوٹی لگاتا ہوں, اتنی دیر آپ وہ کھائیں, اتنی دیر زور کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر ہم نماز پڑھ لیں گے. تو اب امام صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ روٹیاں لگا رہے ہیں تندور میں. اب جب روٹیاں جو لگا رہا ہے نا تو وہ کچھ نا اس کا منہ ہل رہا ہے, زبان چل رہی ہے اس کی. تو امام صاحب نے ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ جی یہ میں استغفار کر رہا ہوں. تو امام صاحب نے کہا آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بہت فائدہ ہوا ہے. کیا فائدہ ہوا ہے بھائی؟ فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرا جو یہاں پہ تندور بہت سارے ہیں, مطلب میرا ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا کہ ابھی زور کی نماز کا وقت آئے گا نا تو اس تندور پہ رش لگا ہوگا. حالانکہ باقیوں کی بھی روٹیاں ہو سکتا ہے کسی کی مجھ سے بہتر بھی ہوں, لیکن میری دکان پہ بہت رش لگتا ہے, اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے. تو مجھے ایک تو استغفار کا کیا فائدہ ہوا ہے, میرے رزق میں فائدہ ہوا ہے, میں نے استغفار کی ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں فراوانی دے دی ہے. تو نے کہا کہ اور کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرتا ہے, میں جو مانگتا ہوں نا اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. کیوں؟ استغفار کی وجہ سے. میں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں, یا اللہ کوئی غلطی ہوگی ہو, جان بوجھ کے ہوگی ہو, غلطی سے ہوگی ہو, چوری چھپے کر دی ہو, کھلم کھلا کر دی ہو, کوئی صغیرہ کر دی ہو, کبیرہ کر دی ہو, یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں ہر وقت معافیاں مانگتا رہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ سے. تو کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بس ایک ہی دعا قبول نہیں ہوئی. کہتے ہیں وہ کیا, وہ کون سی دعا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے امام ہیں ہمارے علاقے میں, کہیں دور جو ہے نا دور دراز رہتے ہیں, امام احمد بن حنبل. تو امام صاحب تھوڑا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا بات کرنے لگے. تو کہتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا. ان کا ہاں سنا تو ہے. تو کہتے ہیں کہ بس میری بڑی خواہش ہے کہ میں نا ایسے لوگوں سے ملا کروں, ان سے مجھے ملنے کا بہت شوق ہے. تو بس یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں جو ہے اتنا لمبا سفر ہے کہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں اللہ سے نا پچھلا ایک ہفتہ ہو گیا, صرف ایک ہفتے سے میں دعا مانگ رہا ہوں, یا اللہ امام احمد بن حنبل سے ملوا دے. امام صاحب جو ہیں کہ اپنے مسئلہ آگے میں گھرے لگا لیا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں. اور کہتے ہیں خدا کی قسم آج میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں نا, مجھے نہیں پتا میں کیوں نکلا ہوں, لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا کہ تو کیوں امام صاحب کے پاس آئے گا, امام صاحب خود تیرے پاس آئیں گے, کیوں؟ تمہاری استغفار کی وجہ سے. سو استغفار جو ہے نا اس کو آپ نے انڈر ویلیو نہیں کرنا. استغفار بہت بڑی چیز ہے. آپ جو استغفار کرنے والا ہے, جیسے سورہ نوح کی آپ نے آیتیں بتائیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خزانوں کے دروازے کھول دے گا. اور نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا, تمہیں گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا. یہ جو ٹینشنیں تم لے رہے ہو نا بار بار کہ جی پیٹرول اتنے کا ہو گیا, فلاں اتنے کا ہو گیا, صرف انسان اپنی انفرادی طور پہ دیکھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں نا کہ یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو رزق میں عطا فرماؤں گا. کہاں سے؟ اس کو مصیبتوں سے بھی نکالوں گا جن میں وہ پھنسا ہوا ہے, اور رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سو چلو ابھی کلیکٹیو کی آپ بات چھوڑو, پیٹرول ادھر ہی جدھر ہے, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی پہنچ گیا ادھر ہی پہنچا گیا, اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. اگر آپ استغفار کرنے والے بن جائیں نا اور اللہ کے راستے پہ آ جائے, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے, یہ میرا وعدہ نہیں ہے 2 نمبر قسم کا فراڈ وعدہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو تقوی والا بن, تجھے مصیبتوں سے میں نکالوں گا, تجھے رزق میں ادھر سے رزق دوں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے نہیں میرا رزق جو ہے نا وہ میری جاب سے آ سکتا ہے, 1-2 میں نے انویسٹمنٹس کی یہاں سے آ جائے گا, اور میں بھی شاید یہ کوئی میرے کوئی یعنی ورثاء میں جو ہے نا آگے کوئی ہیں جو فوت ہونے والے سے تھوڑا سا آ جائے. آپ نے یہ 4 بار کیلکولیشن کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, تیری کیلکولیشن میں وہ چیز ہے ہی نہیں. میں جہاں سے دوں گا نا وہ سورس تو نے سوچی بھی نہیں ہوئی ابھی تک, تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ تو استغفار کرنے والا ہے, تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے. دیکھو گناہ سارے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایوری بڈی میکس مسٹیکس, دس از واٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ سارے ابن آدم جو ہے نا خطا کار ہیں, لیکن اچھا خطا کار کون سا ہوتا ہے, جو توبہ کر لیتا ہے. تو پھر اگر یہ چھوٹا سا فارمولا ہے, میں نے اتنی بڑی لمبی چوڑی کو بات ہی نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے, ایک استغفار کی چیز کو اپنی لائف میں لے کے آئیں, پھر دیکھیں سی دا کوٹ ان کوٹ میجک ورک. یہاں میں بھی ایک چیز ایڈ کر دوں, ایک میری ویڈیو بھی ہے, بلکہ پچھلے دنوں نا میں ایک ورک شاپ گیا گاڑی چیک کرانے, تو وہاں ورک شاپ والا مجھے پہچان لیا اور اس نے کہا سر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں نے نا بات کی ایک مسکنسیپشن کا جو ہے میں نے وہ دور کی لوگوں کی. میرے پاس ایک ینگسٹر ہے, اس نے کہا کہ میں نمازیں پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, تو جاب ہی نہیں لگی, میں ان امپلائڈ ہوں, تو اب میں نے نمازیں چھوڑ دی, دعا کرنی جو ہے میں نے چھوڑ دی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ جو کنسیپٹ ہے نا تمہارا کہ نمازیں اور دعا کر کے جاب لگ جائے گی, شاید لگ جائے شاید نہ لگے, تو اگر یہ کنسیپٹ ہے نمازوں کا اور دعا کا, تو اس کے مطابق تو غریب آدمی تو ایتھیسٹ ہونا چاہیے. اس بیچارے کے پاس تو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے, جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, تو کیا مطلب وہ نمازیں ہی نہ پڑھے, وہ عبادت ہی نہ کرے اللہ کی. تو یہ ویڈیو الحمدللہ اس نے بھی دیکھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میرا اتنا بڑا کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ بھائی نو میٹر حالات کیا ہیں, جیسے یوتھ اکثر کہتی ہے نا جی کہ ہم کہاں سے نمازیں پڑھیں, 3 تو شفٹیں لگا رہے ہیں ہم, مطلب مہنگائی اتنی ہے, صبح پھر دوپہر پھر رات, تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں نمازیں پڑھنے کا. اس طرح بھی لوگ آئے ہمارے پاس کہ جی ہم تو تھک گئے ہیں, ہم تو سروائیو کر رہے ہیں. تو بھائی کیا مطلب ہے, اگر حالات خراب ہیں, آپ تھک گئے, آپ سروائیو کر گئے, تو سب سے پہلے آپ نے نماز کمپرومائز کرنی, سب سے پہلے آپ نے اللہ کو کمپرومائز کرنا ہے. یہ آپ کا پہلا ری ایکشن ہے مصیبت آنے پہ, جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل من الصابرین, all of them were صابرین, یعنی ذوالکفل کا ذکر کیا, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا, سب کا. اور پھر سورہ حج کیا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی ورشپ کرتے ہیں as if on the edge, if good reaches them they are content. جیسے ہی کوئی مصیبت آئی تو they fall back on their face and they lose the world and the آخرہ, and that is the ultimate law. ہیسٹی بھی ہم بہت زیادہ ہے نا, اصل ہیسٹی بہت ہے. جو نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فوراً کچھ نہ کچھ فوراً رزلٹ. تو وہ جو تھا بندہ, اس بندے نے جو مزے کی بات تھی نا وہ یہ تھی کہ he said to me کہ میں نے اپنا کنسیپٹ چینج کیا الحمدللہ, اور اس کے بعد میں نے اس کا رزلٹ دیکھا کہ میں اگر کبھی کسٹمر آیا اسے چھوڑ کے نماز پڑھنے جاؤں تو میرے کسٹمرز بڑھ گئے, اور پتہ نہیں کہاں سے بڑھے ہیں, کیسے آ رہے ہیں. اس نے مجھے کہا یہ دیکھیں یہ ویٹس گاڑی یہ پانی میں گر گئی تھی, پتہ نہیں کسی اس میں نہر میں گر گئی تھی, جس میں کہتا ہے ٹوٹلی ختم ہو گئی تھی. اور وہ بندہ, حالانکہ ورک شاپ کی لائنز ہیں اس جگہ, لیکن وہ بندہ سم ہاؤ میرے پاس آئے. بس وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ ورث کے پانی میں گرا, اللہ معاف کرے, لیکن وہ میرے پاس بڑی وہ چیز میرے پاس آئی ہے, پیسوں کی اپرچونٹی ہے, بڑا پروجیکٹ آیا ہے, وہ بیچارہ سوچ رہا ہے یار میری گاڑی. بڑی مجھے خوشی ہوئی اس سے مل کے. اور ایک اور حدیث بھی آتا ہے نا کہ سبحان اللہ کمال کی حدیث ہے, یعنی اسی بات کو کہ من لازم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, ہم کیا کریں گے, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ ہم اس کو ہر ضیق بولتے ہیں ٹائٹنس کو, ہر مشکل کو, تنگی دور ہو جائے گی, تنگی سے ہم اس کو نکال دیں گے, مخرج بنا دیں گے. اور مخرج بھی اس ایگزٹ کو بولتے ہیں کہ when you have no doors to exit, کوئی ایگزٹ کوئی جو نا خارج نہیں لکھا ہوا کہیں پہ, آپ کہیں بلڈنگ میں پھنس گئے ہیں, وہاں پہ کوئی راستہ بنے نا, وہ مخرج ہوتا ہے. وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, صحیح بات, اور ہم ہر قسم کی انزائٹی سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا, ہر قسم کی تکلیف سے, جو آپ کی فکر ہے وریز ہیں ان کو نجات. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے آپ کو رزق دے گا جو آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ کہتے مجھے بندہ ملا, وہ کہتا ہے کہ شیخ پتہ ہے آپ کو یہ جو میری گاڑی ہے نا یہ استغفاری گاڑی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ شیخ میں نے یہ حدیث پڑھی, میں نے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ سنا, اور کہتے ہیں اس کے میرے حالات بہت ٹائٹ تھے اور میرے پاس گاڑی کوئی نہیں تھی. کہتے ہیں شیخ میں نے کہا یا اللہ مجھے تیرے پہ توکل ہے, اور کہتے ہیں میں بیٹھ گیا مسجد میں اور میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا, اور میں ہر نماز کے بعد اور پہلے اللہ سے صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب کرتا رہتا. کہتے ہیں شیخ آپ یقین جانیں میرے پاس ایک بندہ آیا مسجد میں یا باہر کہیں, اس نے چابی دی اور کہا یہ آپ کی گاڑی ہے, یہ کھڑی ہے, اور چابی لی اور کہا میں آتا ہوں. وہ چلا گیا. کہتے ہیں I waited and waited, he never came back. میں کہتے ہیں انتظار کرتا رہ گیا وہ کب آئے گا. اگلے دن اس جگہ پہ آیا, بار بار آیا, 8 سال ہو گئے اس بات کو, he never came back.
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گاڑی جو ہے نا یہ میری استغفار کی گاڑی ہے, مجھے وہاں سے عطا کی ہے. سو بات یہ ہے کہ اللہ کو ٹیسٹ نہ کریں, اللہ پہ توکل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ مطلب مجبور نہیں ہے کہ آپ جو ہے نیت دیکھتا ہے. جی ہاں, یہ بندہ سنسیئرلی میرے پاس آتا ہے, اور استغفر اللہ بھی جب نے ایکسپلین کیا اٹس ناٹ تسبیح پھیرنا 100,000 دفعہ دل استغفر سے, اللہ. دل سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرو ریپینٹنس از چینج بیہیویئر. اگر آپ کا بیہیویئر چینج نہیں ہو رہا نا سبحان تب تک آپ کی استغفار ٹھیک نہیں ہے. آپ 1000 تسبیح پڑھ لیں استغفر اللہ کی, آپ گرل فرینڈ کو ٹیکسٹنگ کرنا نہیں چھوڑیں, آپ آنسو مطلب بہا لیں رمضان میں راتوں کو قیام اللیل میں, لیکن آپ پھر بھی اٹھ کے اس سے اگلے دن بات کریں. آپ سودی جاب نہیں چھوڑیں, آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں, یہ جھوٹے کی استغفار ہے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ جھوٹے کی استغفار ہے. سچے استغفار کیا ہے کہ جو شخص اپنا بیہیویئر چینج کر لینا اور پھر آ جائے, دس از ٹرو